سنت کی بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تاریخ کے حوالے سے پڑھا ہوگا کہ علامہ فضل خیر آبادی یہ ایک ایسا مجاہد اعظم اسی ہندوستان کی دھرتی پر گزرا ہے جو اللہ اکبر دن کے اجالے کے اندر جامع مسجد کی دہلی کی جامع مسجد کے اندر بیٹھنے کے بعد جو اللہ اکبر لوگوں کے مسائل کو بھی سمجھتا تھا اور رات کی تاریکی کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا کرتا تھا۔ علامہ فضل خیر آبادی نے جب اس ہندوستان کے اندر جو انگریزی حکومت تھی، انگریزی حکومت کو بھاپا اور بھاپنے کے بعد جمعے کے دن جامع مسجد کے اندر نماز جمعہ کے بعد علامہ فضل خیر آبادی نے ایک استفتاء لکھا اور اس کو نماز جمعہ کے بعد جو ہے اللہ اکبر لوگوں کے سامنے استفتاء پیش کیا، فتویٰ پیش کیا، اور جس کے اوپر اللہ اکبر مولانا فیض اللہ بغایونی اور قاضی فیض اللہ اکبر آبادی اور اسی کے اندر الحمدللہ مولانا سید مبارک حسین رامپوری نے دستخط کیے۔ جب اس فتوے کو منظر عام پر لایا گیا تو ہندوستان کے اندر قتل و جدال شروع ہو گیا۔ اسی ہندوستان کے اندر اس فتوے کے جاری ہونے کے بعد کوچہ کوچہ، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر بڑی عظیم پیمانے پر اللہ اکبر انگریزوں کی بڑی عظیم لہر دوڑ گئی۔ انگریزوں کے خلاف بڑا قتل و جدال شروع ہو گیا اور 1859 کے اندر انگریزوں کی چولیں ہلتی ہوئی نظر آنے لگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، 1859 میں جب علامہ فضل خیر آبادی کو گرفت کر لیا گیا، ان کو پکڑ لیا گیا، تو ان کا بیٹا فضل خیر آبادی ان کو آزاد کرانے کے لیے، یعنی ان کو انگریزوں کی قید سے چھٹانے کے لیے جب پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ علامہ فضل خیر آبادی کو 13 فروری 1861 کے اندر اللہ اکبر جو ہے ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں لوگ سبق سکھاتے ہیں، ہمیں لوگ باتیں بتاتے ہیں ملک کی وفاداری کا، ہمیں لوگ ملک کی تحفظ کے لیے بتاتے ہیں کہ ملک کی تحفظ اس طرح سے ہوگی۔ آپ تاریخ اسلام اور تاریخ ہندوستان پڑھ کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے اللہ اکبر کس قدر علماء اہل سنت نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی نے سب سے پہلا فتویٰ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ جب اللہ اکبر ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا تو کون تھا جو ہندوستان کو تھالی میں سجا کر کے انگریزوں کے ہاتھ پیش کر رہے تھے؟ ہم نام نہیں لینا چاہتے کیونکہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم کسی بھی حال میں اپنے ہندوستان کے اندر جو ہے اللہ اکبر جو ہے کوئی خلاف کام نہیں چاہتا۔ ہم ہر اس تحریک کے خلاف ہیں جو ہندوستان کے خلاف اٹھے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کی جو ہے اللہ اکبر جو ہے ہندوستان کی وفاداری کے لیے تم کو فلاں نعرہ لگانا ہوگا، فلاں نعرہ لگانا ہوگا۔ ہم کسی نعرے کو نہیں جانتے، اللہ اکبر ہم سے بڑا وفادار اس ہندوستان کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اوروں کی لاشیں بہہ کر کے نہ جانے کتنی گمنام جگہوں پر جا چکی ہیں، مگر ہمارا معین الدین جس کو ہم اپنی ماں سے زیادہ چاہتے ہیں وہ اسی ہندوستان کی سرزمین کے اندر سو رہا ہے، اور جس نظام الدین کو ہم اپنے باپ سے زیادہ چاہتے ہیں وہ نظام الدین اسی سرزمین کے نیچے سو رہا ہے۔ اللہ اکبر جس محدث اعظم کی چھوٹی اللہ اکبر ان کو ہم جو ہے سب سے زیادہ مانتے اور جانتے ہیں، وہ محدث اعظم اسی سرزمین کے اندر سو رہا ہے۔ اور آپ کی تاریخ کے حوالے سے بتاؤں، ہندوستان کو آج جو ترقی مل رہی ہے، ہندوستان جو آج پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ابھی تک پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا تھا۔ ہندوستان کو جو ترقی مل رہی ہے یہ حضرت آدم کے قدم کی برکت ہے۔ عرب جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیت و تسلیم ہندوستان آئے تھے، اور ان کا جو قدم رکھا گیا تھا، آج جو
جو ہند کو ترقی مل رہی ہے یہ حضرت آدم کے قدم کی برکت ہے، یا پھر غریب نواز اس دھرتی میں سو رہے ہیں یہ ان کی برکت ہے، یا پھر نظام الدین جو علیہ رحمت و رضوان کے قدم کی برکت ہے؟ ورنہ جو بیٹھتا ہے لوٹنے کے لیے بیٹھتا ہے، یہ تو لٹ چکا ہوتا۔ یہ اللہ اکبر، آج جو ہندوستان ترقی کی راہوں پر ہے اور ترقی کی منزلوں پر ہے یہ اولیاء کرام کی وجہ سے۔ ہمارے لیے یہی نعرہ کافی ہے کہ خواجہ کا ہندوستان جو ہے، اللہ اکبر، اگر خواجہ غریب نواز اس ہندوستان کے اوپر نہ ہوتے اور اس ہندوستان کے اندر تشریف نہ لاتے تو آج یہ ہندوستان لٹ چکا ہوتا، آج ہندوستان مٹ چکا ہوتا۔ ہم نے اس ہندوستان کو اپنے خون سے سینچا ہے اور الحمدللہ اگر اس ہند کی سرزمین کو ہمارے خون کی ضرورت پڑے گی تو ہر وقت ہم ہندوستان کے لیے اپنا خون پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، تاریخ ہندوستان ایک بہت بڑی تاریخ ہے، میں تو بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے الحمدللہ میں ایک ابھی طالب علم ہوں، آپ ابھی ہمارے جو ہے استاد حضرات سے سنیں گے، جو ہے بڑے مشفق و مہربان استاد حضرت علامہ مولانا محمد رضوان صاحب حفظہ اللہ، آپ ان سے سماعت کریں گے کہ ہندوستان کی آزادی جو ہے اس کے لیے کس کس علماء نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ میں تو بلکہ دو چار باتیں میں نے آپ کو بتائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بھارت کی وفاداری ہم سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہے۔ پیارے آقا نے 14 سال کی عمر میں ملک کی تحفظ کا ہمیں سبق دیا۔ جب میرے آقا کی 14 سال کی عمر تھی، پیارے مکی مدنی آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب 14 سال کی عمر تھی تو کافروں نے، کفار نے مکے پر حملہ کیا تو میرے نبی نے اللہ پر 14 سال کی عمر میں اپنے چچا کو پتھر اٹھا اٹھا کر کے دیے تھے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی تحفظ کے لیے۔ تو پیارے آقا نے سب سے پہلا سبق ہمیں دیا تھا کہ اگر تمہاری سرزمین پر، تمہارے وطن عزیز پر، یعنی جس ملک میں تم رہو، جس ملک میں تم پیدا ہو، اس ملک کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ ملک کی حفاظت کرنا یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، ملک کی وفاداری ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ ہم اللہ اکبر ملک کے غدار نہیں ہیں، ہم ملک کے وفادار ہیں اور ہم سے بڑا ملک کا وفادار کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اکبر آج اگر ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہلانے والا کوئی ہے تو وہ مسلمان ہی تھا۔ اگر اللہ اکبر اگر آج ہندوستان دنیا کے سامنے کسی عمارت کے لیے اللہ اکبر معزز سمجھا جاتا ہے، وہ تاج محل وہ ایک مسلمان نہیں دیا، یہ دلی کا لال قلعہ یہ ایک مسلمان نہیں دیا۔ اللہ اکبر مسلمانوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں جو ہم بڑے فخر سے پڑھتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ترانہ لکھنے والا کون تھا؟ وہ لاہور کا قلندر علامہ اقبال مسلمان بھی تو تھا۔ اتنے عظیم عظیم ترانے، اتنی عظیم عمارتیں کس کی یاد ہے؟ یہ مسلمانوں نے تو دی ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان غدار ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیارے دیوانوں، تم کچھ بھی کہتے رہو، ہم الحمدللہ وفادار تھے، وفادار ہیں، اور صبح قیامت تک ہم الحمدللہ اسی وطن عزیز ہندوستان کی وفادار رہیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بالخصوص اپنی وطن عزیز ہندوستان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و مارین البلا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔